إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو حیات جاوداں بخشی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس ذات پر فخر آدمیت ہے، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر اس ذات اطہر پر جو سلام اس ذات اطہر پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کے نام لیتے ہیں نمازوں میں،
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت اور نور بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے اور آپ کی ذمہ داریوں کا ذکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا موجود ہے، تورات و انجیل میں، اور وہ رسول ان کو اچھی باتوں کا حکم فرماتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے لوگوں پر جو بوجھ اور طوق ان کے گلے میں پڑا ہوا تھا، بری رسم و رواج کا جو طوق اس معاشرے میں تھا، اسے نکال کر پھینک دیا۔ پس جو لوگ اس رسول پر ایمان لاتے ہیں، ان کی عزت و توقیر کرتے ہیں، ان کی کا اتباع کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جو نور وہ لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن مجید، تو یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے اس میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی وہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جن لوگوں نے بھی گہرائی کے ساتھ پڑھا ہے اور سنجیدگی سے اس کا مطالعہ کیا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا، نہیں جانا، نہیں سمجھا، وہی اپنی جہالت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے کا سلسلہ اسی وقت سے شروع تھا جب سے آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ جتنے مخالفین تھے، انہوں نے مخالفت اس پیغام کی جو پیغام آپ دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام، لیکن ان مخالفین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی طرح کی کوئی کیچڑ نہیں اچھالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی حملہ نہیں کیا، بلکہ شدید مخالفت کے باوجود آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اور اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ اور اس کی ایک بڑی اہم دلیل یہ ہے کہ جس وقت ہجرت کا سفر ہوا، آپ نے ہجرت کا واقعہ سنا ہے اور پڑھا بھی ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اپنے بستر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لٹایا تھا، اور جتنی امانتیں مکے والوں کی آپ کے پاس تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی، اور یہ فرمایا کہ علی، کل تم ان امانتوں کو لوگوں تک پہنچا کر جن کی ہیں، تم بھی پھر مدینے کے لیے چلے آنا۔ غور فرمائیے کہ جو قوم قتل کرنے کے در پہ ہے، جو قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لیے
ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے، ساری طاقتیں، سارے قبائل جمع ہیں، اور ہر ایک کا ایک ایک نوجوان تلوار لیے کھڑا ہے۔ اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین مانتے ہوئے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ تو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چاہے وہ مکے کے لوگ ہوں یا مدینہ کے، مخالفت آپ کی دعوت کی آپ کی ذات کی نہیں کی۔ مکے والوں نے بڑا ظلم کیا، بہت زیادتیاں کی۔ طائف میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ پر ظلم و جور ہوا، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن کسی نے بھی، ایک شخص نہیں ہے ایسا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کیا ہو۔ کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اعلیٰ کردار نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی وہ دنیا کی اعلیٰ ترین مثال ہے اور دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا باکردار انسان دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور اسی طرح آپ کے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی رسالت محدود تھی، ساری کائنات کے لیے نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ ان سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے مخصوص تھے، ساری انسانیت کے لیے نہیں تھے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے، ساری انسانیت کے لیے بشارت سنانے والا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو جانتے نہیں تھے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے سمجھا، انہوں نے قبول کیا اور اسلام کے پرچم تلے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ لیکن جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو نہیں سمجھا، اس کو نہیں پہچانا، وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رسول کی سیرت کو پڑھیں، ہم اپنے رسول کی حیات طیبہ کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ کیوں کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کا حل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے، چاہے وہ گزرے ہوئے زمانے سے متعلق ہو یا آنے والے زمانے سے متعلق ہو یا موجودہ وقت سے متعلق ہو۔ ہر مسئلے کا حل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں کی اچھی بڑی تعداد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ سے ناواقف ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں موجود ہیں کہ ان کے گھروں میں سیرت پر کوئی مستند اور معتبر کتاب ہو جس کا وہ مطالعہ کرتے ہوں، جسے وہ پڑھتے ہوں۔ گھروں میں بہت سارے سامان مل جائیں گے آسائش و آرام کے۔ کچن میں جائیے تو ایک سے ایک سامان مل جائے گا، ہر طرح کی ڈشز بنانے کے لیے نئے سے نیا سامان، مہنگے سے مہنگا سامان لوگوں کے کچن میں مل جائے گا۔
ڈائننگ روم میں جائیے تو وہاں بہت کچھ مل جائے گا، بیڈ روم میں جائیے تو وہاں بہت کچھ مل جائے گا۔ ہر آدمی نے اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے اپنے گھروں کو آرائش سے اور زیبائش سے سجایا ہوا ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تفسیر کی کوئی معتبر کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل کوئی مستند کتاب تلاش کر لیجئے آپ، اور جتنے لوگ یہاں ہیں وہی دیکھ لیں کہ ان کے گھروں میں ہے کہ نہیں سیرت کی کتاب، دینیات کی ابتدائی کتابیں ہیں کہ نہیں، عقیدہ توحید سے متعلق کتابیں ہیں کہ نہیں، سنت و بدعت میں فرق کرنے والا لٹریچر ہے کہ نہیں، دیکھیں، کیونکہ ہماری دلچسپی نہیں ہے، ہماری دلچسپی نہیں ہے۔ جب کہیں سے شور اٹھتا ہے، کہیں سے کوئی مخالف نعرے بازی کرتا ہے، کوئی جاہل اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر ہمیں جوش اور جذبہ آتا ہے اور ہم جلوس نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، FIR لکھواتے ہیں، تھانوں میں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ احتجاج کریں اور تھانے میں بھی جا کر اس ظالم کے خلاف FIR لکھوائیں۔ بہت سارے لوگوں نے، ابھی جو واقعہ پچھلے 15 دن پہلے ہوا۔ لیکن میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے کتنا پڑھا ہے اپنے نبی کو، ہم نے کتنا اپنے نبی کے کردار اور آپ کے اخلاق کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، ہم نے کتنا نبی کے فیصلوں کو پڑھا ہے، ہم نے کتنا جانا ہے اپنے نبی کو، کتنا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ ساری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ساری دنیا، عرب کا پورا علاقہ شرک و بدعات میں، گمراہی میں، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے میں، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے میں، ان ساری چیزوں میں پھنسا ہوا تھا۔ قبائل ایک دوسرے سے مستقل لڑتے تھے، جنگیں کرتے تھے، اتنا اندھیرا تھا۔ خود ہمارے ملک کا حال اگر آپ اس زمانے کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں بھی کوئی تہذیب و تمدن نہیں تھا۔ یہاں جتنی تہذیب آئی ہے اور آداب زندگی کے جتنے بنیادی اصول آئے ہیں وہ جب آئے ہیں جب یہاں اسلام داخل ہوا ہے، جب یہاں اسلام داخل ہوا ہے تب یہاں پر روشنی آئی ہے، نور آیا ہے، اللہ کی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملی ہے اور لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اطمینان و سکون محسوس کیا، ورنہ یہاں تو یہ ستی پرتھا اب تک تھی، پچھلے آپ دیکھیں 10-20 سال پہلے تک بھی، کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی بیوی اس کی چتا میں زندہ جل جاتی تھی۔ عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیتے تھے۔ برائیاں دونوں جگہ تھیں، نوعیتیں مختلف تھیں۔ تو ان سب برائیوں کو کس نے ختم کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے، اس دعوت کے نتیجے میں یہ برائیاں ختم ہوئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا، اللہ کی پہچان کروائی، اللہ کون ہے، معبود کون ہے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، شرک کی بے پناہ مذمت کی اور لوگوں کو شرک جیسے برے عقیدے سے روکا۔ قرآن کریم پڑھ جائیے، مکہ مکرمہ میں جتنی آیات نازل ہوئی ہیں، جتنی صورتیں آئی ہیں، ان کا مطالعہ کیجئے۔ مکی صورتوں میں احکام نہیں ملیں گے آپ کو، وہاں شرک کا رد ملے گا۔ شرک چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت لے کر آئے کہ بندوں کو ان کے رب سے تعارف کرایا، ان کے رب کے بارے میں بتایا، تمہارا رب کون ہے۔ یہ بہت بڑی دعوت ہے،
یہ معمولی دعوت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو تعلیم دی اس میں جھوٹ سے بچنے کی تعلیم دی، سچائی کو اختیار کرنے کی تعلیم دی، غیبت سے بچنے کی تعلیم دی، چغلی سے بچنے کی تعلیم دی، اہل ایمان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا کہ مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ قرآن کریم میں بھی یہ مضمون آیا ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو اخلاق کی تعلیم دی، اچھی عادات کی تعلیم دی، بری رسم و رواج سے ان کی گردنوں کو آزاد کیا، جتنی بری رسمیں تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہماری بدقسمتی کہ ہم بہت ساری بری رسموں میں پھر پھنس گئے ہیں اور اپنے دین سے روشنی حاصل نہیں کرتے، دین سے جو ہمیں سیکھنا چاہیے نہیں سیکھتے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو دین کا نام تو لیتے ہیں لیکن دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، بس حلق ہی میں گھوم رہا ہے، اندر نہیں گیا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہم میں آج بھی موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم خود دین پر عمل کریں اور اس ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا اپنی کتاب میں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو اور تمہیں برپا کیا گیا ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ بہترین امت کہا ہے، یعنی یہ امت ساری انسانیت کی قیادت کرنے والی امت ہے، ساری انسانیت کی رہنمائی کرنے والی امت ہے، ساری انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھانے والی امت ہے، ساری انسانیت کو سچائی کے راستے پر لانے والی امت ہے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا پیمانہ قائم کیا، دنیا کو عدل سے بھر دیا، اور آپ کی انہی تعلیمات کے نتیجے میں 23 سال کے مختصر وقت میں اسلام دنیا کے آدھے حصے تک پہنچ گیا تھا، آدھی دنیا اسلام کے آغوش میں آ گئی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دنیا کو سنایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کی بات کہنا چھوڑ دو۔ اعدلوا، انصاف کیا کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، چاہے وہ اور یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے اور عدل ہی کو تقوی قرار دیا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں عدل کا خون ہوتا ہے۔ جب دو آدمی جھگڑتے ہیں اور تیسرے کے پاس وہ اپنے مسئلے کو لے کر جاتے ہیں کہ علاقے کا بڑا آدمی، محلے کا بڑا آدمی ہے، تو وہاں عام طور پر انصاف نہیں ہوتا ہے بلکہ جانبداری ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے، وہ چودھری صاحب، کہ ان دونوں میں میری برادری کا کون ہے، میرا قریبی کون ہے یا میرا رشتہ دار کون ہے، اس کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کو ڈانٹتا ہے اور اس کو دھمکاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے حالات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اعدلوا، انصاف کرو، انصاف کرو۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف قائم کیا دنیا میں۔ ایک خاتون کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، ایک بڑے قبیلے کی خاتون تھی جس نے چوری کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا معاملہ آیا، لوگوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی صحابی حضرت انس کو کہا کہ آپ ذرا کہہ دیں یہ بڑے قبیلے کی خاتون ہے، یعنی سفارش کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان چہیتے صحابی سے فرمایا تم اللہ کی حدود میں سفارش کر رہے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام کا انصاف اور یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ تو میرے بھائیوں، ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی حیات کا، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، پڑھیں اس کو، یہ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ خالی اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم تو اتنا پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ پڑھنے کے بعد ہم اسلام کے اس قلعے میں تو داخل ہو گئے، لیکن باقی کام، اس قلعے میں رہنا سہنا، اس کے آداب، اس کے طور طریقے، وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ کون سیکھے گا؟ وہ کہاں سے آئیں گے؟ دین مکمل ہے، مکمل دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے نبی کی سیرت اور اپنے نبی کی حیات طیبہ کو پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی شان میں بہت ساری باتیں جو تعریف سے متعلق ہیں غیروں نے بھی کہی ہیں۔ ان غیروں نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے۔ غیروں کی تعریف ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ آپ سے نہیں، انسانیت میں آپ سے افضل کوئی نہیں، اس لیے کوئی غیر اگر تعریف کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں، غیروں کے لیے دلیل ہے، غیروں کے لیے حجت ہے۔ ایک مشہور مصنف گزرا ہے جس کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں دنیا کے 100 عظیم انسانوں کا ذکر کیا، اور اس شخص نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ مائیکل نے اپنی کتاب میں دنیا کے 100 بڑے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عیسائی مصنف نے سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی کتاب میں، ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر کچھ لوگ حیران ہوں گے، کچھ اعتراض کریں گے، لیکن یہ وہ تاریخی ہستی ہیں جو کہ مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر یکساں طور پر کامیاب ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی دنیا میں سب سے کامیاب انسان ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ مائیکل نے کہا ہے۔ اسی طرح جرمن کا ایک مشہور شاعر گوئٹے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، اگر اسلام یہی ہے تو ہم سب مسلمان ہیں۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اخلاص، انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور معاشرے کے لیے اعلیٰ ترین اخلاقی ہدایت ہے۔ اسلام کبھی ناکام نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی تعلیم انسانیت کو ان بلندیوں تک پہنچاتی ہے جو انسانی تصور سے بالا تر ہے۔ یہ جرمن کا شاعر کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شخصیت کے بارے میں۔ ایک اور برطانوی فلسفی ہے برنارڈ شا، بڑا مشہور آدمی ہے یہ، اس نے لکھا ہے، اور میرا یقین ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کو جدید دنیا یعنی نئی دنیا کی با اختیار حکومت سونپ دی جائے تو وہ اس دنیا کے مسائل اس طرح سے حل کریں گے کہ دنیا حقیقی مسرتوں اور راحتوں سے بھر جائے گی۔ یہ برنارڈ شا کہتا ہے کہ اگر اس جدید دنیا کی حکومت با اختیار حکومت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی جائے تو دنیا کے مسائل اچھے انداز میں حل ہو جائیں گے۔ میں نے انہیں پڑھا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو نتیجہ اس نے اخذ کیا ہے، کہتا میں نے انہیں پڑھا ہے۔ جس نے نہیں پڑھا وہ اپنی جہالت میں بہت کچھ بکواس کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے نبی کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اپنے نبی کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں پڑھا ہے، وہ کسی بھی طرح مکر و فریب سے کوسوں دور ہیں، انہیں بجا طور پر انسانیت کا نجات دہندہ کہا جا سکتا ہے۔ میں نے پیش گوئی کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یورپ کے لیے آنے والے کل میں اتنا ہی قابل قبول ہوگا جتنا آج ہے۔ آپ غور فرمائیں اس کے الفاظ پر۔ یہ کہتا ہے کہ یورپ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جتنی کل مفید تھی آج بھی اتنی ہی مفید ہے، اور اسی لیے یورپ میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، دوسرا کوئی دین نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم عملی مسلمان بنیں، عقیدے کو درست کریں، اپنے عمل کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ مکے میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے ان کے بارے میں چند آیات سورہ قلم کی میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ یعنی آپ اپنی دعوت میں جس طرح سے مستعد ہیں اور دعوت پیش کر رہے ہیں، آپ اس میں ہلکا پن اختیار کر لیں، نرمی اختیار کر لیں، ان کے حساب سے نرمی، تو ہم بھی آپ کے بارے میں نرم رویے اختیار کر لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جو لوگ قسمیں کھا کھا کر آپ سے باتیں کر رہے ہیں آپ ان کی بات نہ مانیے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، یہ غیبت اور چغل خوری کرتے پھرتے ہیں معاشرے میں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ مناع للخیر معتد اثیم، اچھائیوں سے روکتے ہیں اور برائیاں کرتے پھرتے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مکے کے لوگوں کے بارے میں جو سخت مخالف تھے ان کے بارے میں فرمایا۔ یہاں ایک آدمی کا ذکر عام طور پر لوگ کرتے ہیں بعض روایات کی بنیاد پر کہ ولید بن مغیرہ بہت شدید مخالفت کرتا تھا، لیکن وہ روایات کمزور ہیں، اس کا نام معلوم نہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ نہایت بد اخلاق ہے اور بے نسب ہے۔ بے نسب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو حرامی ہوتا ہے، جس کے باپ کو پتہ نہیں کون ہے۔ اور جس شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، جب اس نے جا کر اپنے گھر میں تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی ماں نے زنا کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا۔ آج بھی جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کی شان میں برائیاں کرتے ہیں، وہ صحیح النسب نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے بیان کر دیا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ حرامی ہے، بد اخلاق ہے، بدماش ہے یہ۔
تو اس لیے میرے بھائیوں، بس دشمن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بے نسب ہے اور ولد الزنا ہے اور حرامی ہے۔ اسی کے ساتھ پھر میں گزارش کروں گا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کریں اور آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ کان غفارا۔